مدارس اسلامیہ کا یہ کردار ہے، اسلام کو پھلتا پھولتا دیکھیں، یہ ان سے برداشت نہیں ہوتا۔ مگر یاد رکھیں کہ اللہ کا یہ چراغ نہیں بجھے گا، اسے بجھانے والے بجھ جائیں۔ نعرہ تکبیر! مدارس اسلامیہ ہندوستان زندہ باد! آج سے نہیں، 1400 سال سے اسلام کی یہی تصویر ہے۔ بغیر پیار و محبت کے ملک نہیں چلے گا۔ مدارس اسلامیہ اس ملک کی مذہبی اعتبار سے جان ہے۔ جمعیت علماء ہمیشہ سے یہ بات کہتی تھی کہ مدارس ام المدارس دارالعلوم دیوبند ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو دستور بنایا، وہ دستور یہ تھا کہ کسی گورنمنٹ سے کوئی مدد نہیں لی جائے گی۔ المؤمن ينظر بنور اللہ، یہ ان کے دل کے اندر ایک بات آئی۔ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ بات نہ ہوتی اور حکومتوں سے پیسے لے لے کر مدارس چلتے، آج ان مدارس کی جان نکل چکی ہوتی۔ آزاد ہیں مدارس، کسی گورنمنٹ کا ایک پیسہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ مسلمان رکشہ چلانے والا، مزدوری کرنے والا، دولت مند، کاروبار کرنے والا، ہر مدرسہ ایک ہاتھ سے دیتا ہے، دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا۔ اللہ کا فضل ہے، اسی طرح مدارس دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین کی بقا ہندوستان کے اندر، اس کے اندر بنیادی کردار مدارس اسلامیہ کا ہے۔ لوگ کہتے ہیں تبلیغ کا ہے، میں کہتا ہوں ہاں تبلیغ کا بھی ہے، اصل کردار مدارس اسلامیہ کا ہے۔ ارے بھائی، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ کی بنیاد رکھی، کہاں کے تھے؟ مدرسوں سے پڑھ کر کے نکلے تھے۔ مولانا یوسف صاحب نے کام کیا اپنے باپ کے طریقے پر، کہاں سے نکلے؟ مدرسے سے پڑھ کر کے نکلے تھے۔ مولانا چلے گئے، مولانا انعام صاحب، پھر اس کے بعد مولانا اظہار صاحب۔ آج دیکھ لیجئے جو بچے کام کر رہے ہیں وہ سب مدرسوں سے پڑھ کر کے، ان کی اولاد بھی مدرسوں کے اندر پڑھ رہے۔ اصل کردار دنیا کے اندر، ہندوستان میں نہیں، چاہے جہاں دنیا میں چلے جاؤ، اصل کردار مدارس اسلامیہ کا ہے۔ اگر کسی روئے زمین میں آج کہیں کوئی مسلمان اللہ کہتا ہے، میں سمجھتا ہوں دیکھ لو کہیں نہ کہیں کسی مدرسے سے جڑا ہوا ہوگا۔ نعرہ تکبیر! مدارس اسلامیہ ہندوستان زندہ باد! آئین کا محافظ کون ہے؟ ارشد مدنی! آئین کا محافظ کون ہے؟ ارشد مدنی! مدارس اسلامیہ کا یہ کردار ہے، اسلام کو پھلتا پھولتا دیکھیں، یہ ان سے برداشت نہیں ہوتا۔ مگر یاد رکھیں کہ اللہ کا یہ چراغ نہیں بجھے گا، اسے بجھانے والے بجھ جائیں گے۔ نعرہ تکبیر! آج سے نہیں، 1400 سال سے اسلام کی یہی تصویر ہے کہ یطفئون نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ۔ اللہ کے چراغ کو پھونک سے بجھانا چاہتے ہیں، اللہ انکار کرتا ہے، نہیں، یہ چراغ مکمل ہو کر کے رہے گا۔ میرے بھائی، فرقہ پرست ذہنیت جو کرنا چاہتی ہے، اللہ چاہے گا تو یہ نہیں ہوگا۔ مسلمان اسی ماحول کے اندر زندہ ہے، زندہ رہے گا، اور اسی طرح اس ملک کے اندر اس ملک کے اندر بھی اسلام کا چراغ چلتا رہے گا۔ میرے بھائی،
میں یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اندر حوصلہ ہونا چاہیے، لیکن امن و امان کو مت جانے دیجیے۔ مسلمان مر جائے ٹھیک ہے، مگر امن و امان ختم نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے ٹھیک ہے اسلام کو نہیں مانتا آدمی، اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کو برا بھلا کہتا ہے۔ ہمارے آقا ہمارے سر اور آنکھوں پر ان کے جوتے ہیں، ہم ان کو اللہ کے بعد دوسری شخصیت سمجھتے ہیں۔ جو نہیں مانتا وہ ان کو برا بھلا کہتا ہے، کہے، لیکن نقض امن کے لیے کہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کے قانون کے خلاف ہے۔ یہ فرقہ پرستی ہے کہ اس کو تو نظر بند کر دیا جائے، کسی جگہ چھپا دیا جائے، اور وہ جو احتجاج کریں ان سے جیلوں کو بھر دیا جائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خود ایسا کرنے والوں کی فرقہ پرستی ہے، ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ اس لیے میرے بھائی آنے والے دنوں کے اندر یہ بات طے ہوگی کہ اس سلسلے کے اندر کیا کیا جائے۔ ہم اس کو نقض امن سمجھتے ہیں۔ آپ ایسا کرنے والوں پر نقض امن کی بنیاد نہ بنائیں، اور وہ جو گھروں سے باہر نکلے ان پر نقض امن کی بنیاد۔ آج بنگلور کے اندر جو یہ واقعہ 3 سال پہلے ہوا تھا، جو کرنے والا تھا وہ آزاد پھر رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ 63 یا 64 لوگ 3 سال سے جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، صرف اس لیے کہ جو نقض امن کرنے والا ہے اسے تو آپ نے آزاد چھوڑ دیا، اور جو احتجاج کرنے والے تھے ان سے آپ کو جیل میں بھر دیا۔ ہم اس چیز کو اس ملک کے امن کے خلاف سمجھتے ہیں۔ میرے بھائی بلڈوزر چلانا یہ بھی ایک چیز تھی۔ آپ قانون کے خلاف ہونے پر بلڈوزر چلاتے ہیں، چاہے ہندو کا گھر ہو، چاہے مسلمان کا گھر ہو، چاہے عیسائی کا گھر ہو، ہم اسے بھی برا سمجھتے ہیں۔ آپ نوٹس دیجئے، چند دن کی مہلت دیجئے، کل آپ نے نوٹس لگایا آج لگا دیں، خراب ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے 95% گھر مسلمانوں کے ہیں، پوری روڈ کے اوپر، جہاں مکانات کہتے ہیں کہ اپنی جگہ سے بڑھے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے بھی ہیں، ہندوؤں کے بھی مکانات ہیں۔ آپ صرف مسلمان کے مکان توڑ دیں، پھر دوسری مصیبت کیا ہے کہ اس مکان کے اندر مان لیجئے بوڑھے ماں باپ رہتے ہیں، جس کو آپ نے پکڑا ہے، کوئی غلطی ہوئی ہے، اس کے بیوی اور بچے رہتے ہیں اس مکان میں، غلطی اس ایک آدمی سے ہوئی، آپ پورے مکان کو گرا دیں، ماں باپ کہاں جائیں گے؟ ایسے مکانات کو گرا دیا جس میں وہ کرائے پر رہتے تھے، وہ ان کا مکان بھی نہیں، آپ نے گرا دیا۔ ہم اس کے خلاف، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کا یہ عمل ملک کے دستور اور آئین کے خلاف ہے۔ اس لیے جمعیت علماء ان تمام چیزوں کے اوپر نکیر کرتی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ملک زندہ رہے گا تو اخوت و ہمدردی اور پیار و محبت کے ساتھ زندہ رہے گا۔ جمعیت علماء کی یہ پالیسی ہے، ہم سب کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، کسی کی مخالفت نہیں۔ یہ پنڈت جی بیٹھے تھے، شاید چلے گئے، تھک کے آئے، استنجے کو گئے کہ اتنا بڑا ٹیکا لگا ہوا ہے، کہنے لگا میں تو آیا ہوں جلسے میں شریک ہوں گا۔ میں نے کہا کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا؟ لگا جی کہنے دو، جو چاہے کہے، میرے تعلقات سب سے ہیں، میں ہر ایک سے اپنے تعلقات، چاہے کوئی ہندو ہو چاہے مسلمان ہو، میں نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہندو بھی آتے تھے، مسلمان بھی آتے تھے۔ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک گاؤں کے اندر جھبیرن میں حضرت کار سے جا رہے تھے، میں بیٹھ گیا، وہاں جا کے میں نے دیکھا کہ ایک ہندو جو اس گاؤں کا پڑھا لکھا آدمی تھا،
ہو سکتا ہے حضرت کے ساتھ کہیں جیل میں ہو، اس کے یہاں اس زمانے کے اندر جب پانی نکالنے کے لیے انجن کا رواج نہیں تھا، اس نے لگایا اور حضرت کو بلایا تھا کہ حضرت اس کے اندر بسم اللہ کر کے شروع کر دیں۔ حضرت کا بڑھاپا تھا، وہ اسے چلانا، تو وہ بھی لگا اور بھی لوگ لگے اور حضرت بھی لگے اور اسے چلایا اور پانی نکلنے لگا۔ یہ تعلقات تھے، ہم آج بھی اسی کے اوپر قائم ہیں۔ بغیر پیار و محبت کے ملک نہیں چلے گا، آپ کو یہ چلانا پڑے گا۔ آپ اسلام اور مسلمان کی مخالفت کریں اور اسے برباد کریں، یہ چیز نہیں چلے گی۔